بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت کے 7 MNAs نے حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ حکومت کے اپنے ممبران پورے نہیں ہو رہے، مولانا نہیں کچھ چیزوں کے اوپر ساتھ دے رہے، حکومتی اتحاد کے اپنے 7 جو MNAs ہیں ان سے متعلق یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، جبکہ آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آئینی عدالت سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا، یہی سب سے بڑا ایشو تھا، چونکہ ایکسٹینشن بھی اسی وجہ سے ہی آنی تھی اور تمام اختیارات سپریم کورٹ سے چلے جانے تھے۔ تو اب اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اختیارات تو سارے سپریم کورٹ کے پاس ہوں گے، بھلے تیسرے نمبر سے چیف جسٹس لے کے آتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ اکثریتی ججز سو موٹو لے کے کسی معاملے کی طرف جا سکتے ہیں آئینی ترمیم کے بعد، چونکہ ابھی تو مجوزہ ہے تو ابھی تو کچھ کیا نہیں جا سکتا فی الحال۔ ہاں، پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہائی کورٹس دیکھ رہی ہیں۔ ساتھ لیاقت بلوچ کی جانب سے نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے آج پارلیمانی کمیٹی سے متعلق جو کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رات اجلاس ہوا تھا مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری، بلاول زرداری، نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی اگر آئینی عدالت نہیں بنے گی تو پھر آئینی ترمیم کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کو بعد شقوں پر تحفظات ہیں، جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا رات، اور آج جو پارلیمانی کمیٹی سے خبریں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری آئینی ترمیم کے لیے نون لیگ قیادت کو ساتھ ملانے کے لیے کوشاں، لیکن نون لیگ بعد شقوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی میزبانی اجلاس ہوا اور اعتراض والی شقوں پر نون لیگ کی قیادت نے ایک بار پھر آپس میں مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس کو بھی ڈیلے کیا گیا، مؤخر کیا گیا، اور آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں اس کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ سینٹ کے اجلاسوں میں جو آئینی ترمیم کا ایجنڈا نہیں شامل کیا گیا، جبکہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا ہونا ضروری ہے۔ آئینی عدالت کا ہوگا تو کسی کو وہ ایکسٹینشن دے پائیں گے، اور جو مقدمات جانے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آئینی عدالت میں جائیں گے، کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے فیصلے کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو یہ دعویٰ کیا، رات رؤوف حسن کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کر چکے ہیں، کہ جو آئینی ترمیم میں آئینی بینچ کا کنسیپٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل بینچ جو صرف آئینی کیسز کو سنیں، باقی آئینی جو کیسز ہیں وہ کسی اور بینچ میں نہ لگیں، وہ سینئر ججز کے پاس لگیں، اور اس کے علاوہ بھی سینئر ججز روٹین کے اپنے کیسز کو بھی سنیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ شک ہم نے ڈلوائی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے مسودے میں۔ ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج خورشید شاہ کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت کی گئی ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں اور JUI میں آئینی عدالت کے قیام کی 26ویں آئینی ترمیم ڈراپ کرنے اور آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ حکومت اور JUI نے مشترکہ مسودے پر PTI سے مشاورت کا فیصلہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مسودے کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ کو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا، جو کل نماز جمعہ کے بعد دوبارہ ہوگا۔ ابھی یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہی چلے گا، اس کے بعد پھر جا کے یہ ہفتے اتوار کو یا اس کے بعد کسی تاریخ پر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ رہنما MKM ڈاکٹر فاروق ستار نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق کی رائے کے قریب ہیں۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی مسودہ نہیں دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سربراہ سے ملاقات نہیں کرتے تب تک ہم کسی بھی مسودہ دینے کے پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج بہت اچھی خبریں ملیں گی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ اتفاق کی رائے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بس ایک پھونک کی دیر ہے جو کمیٹی مارے گی، اور آج کمیٹی میں بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس مسودے پر مسلم لیگ نون سمیت تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا ہے۔
آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف نے جبر کے ذریعے ایم این ایز پر دباؤ ڈالے جانے اور ان کے اہل خانہ کے اغوا کا معاملہ بھی اٹھا دیا آج کی پارلیمانی کمیٹی میں۔ تحریک انصاف کے عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا مسودہ تیار ہے، تب دیں گے جب عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اجلاس سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کمیٹی کو حقائق بتائے ہیں، زین قریشی کی بیوی کو رات اٹھایا گیا، ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جے یو آئی ایف کے گروپ ممبرز اور اختر مینگل کے ممبران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں نے وزیر قانون سے پوچھا یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو حکومت کا کیا کردار ہے اور حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے، اور اگر حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی تو پھر ہم سے بھی امید نہ رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں اور ہمارے ساتھ معاملات کو آپ بہتر انداز میں آگے بڑھائیں تو اس کا پھر حل ایک ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ کو پھر ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی آپ کو اجازت دینی ہوگی، ہماری ملاقات کروانی ہوگی، ہم ان کے ساتھ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے اور ہم حتمی شکل دیں گے، اور پھر جا کے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ چونکہ اپوزیشن تو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے علاوہ تو اپوزیشن ہے نہیں۔ اب انہوں نے پہلے تو بڑی جلد بازی میں آج ہی اجلاس اور آج ہی سارا کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، پہلے پارلیمانی کمیٹی کا، اس کے بعد وفاقی کابینہ، اس کے بعد سینٹ، اس کے بعد قومی اسمبلی۔ جب یہ سارا کچھ ہوا اور رات کو مولانا کی جانب سے نو سننے کو ملا، اور اپنے ہی لوگوں کے حوالے سے آج ظہرانے پہ بلایا ہوا ہے شہباز شریف نے اپنے ممبران پارٹی کو، کیوں بلایا ہوا ہے؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ نمبرز کتنے ہیں، اپنے نمبرز شو کرنے کے لیے یا اپنے نمبرز دیکھنے کے لیے تو یہ ظہرانہ کیا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی واضح طور پر کہا جی کہ ہمارے ممبران، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے، اگر صرف پکڑ دھکڑ کے ہم نے لوگوں کو شامل کیا تو پھر بھی سوالات اٹھیں گے، اگر ہم نے مخصوص نشستیں لیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ کی ڈائریکٹ خلاف ورزی ہوگی، وہاں پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اگر مولانا کو منا لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں بندے تو چاہیے، بندے پھر ہمیں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے لینے پڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے ریٹ ہے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کی بہو کو رات کو اٹھایا گیا، جو 3-4 گھنٹوں کے بعد پھر گھر آ گئیں، اور یہ سارے حالات ہیں۔ اب جماعت اسلامی کے اس حوالے سے موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو آئینی مسودے پر آپس میں کسی معاملے پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ان کا مکا ہے، یہ ان کے مفادات کا مکا ہے، ان سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ آئین کی متنازع ترمیم پر بڑوں کا اتفاق نہیں بلکہ مکا ہے۔ انہوں نے کہا بدنیتی پر مبنی ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ آئینی ترمیم سیاسی عدم اور استحکام کو گمبھیر کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، وہ بلیک میل ہو رہی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ متنازع ترمیمی بل واپس لے۔ آج وکلا کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک بڑی ریلی نکالی گئی اور آئینی ترمیم کے خلاف نعرے بازی ہوئی، یعنی عدالت کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اسد منظور بٹ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے اگر کہا جاتا ہے کہ آئینی ترمیم یہ اسمبلی میں ایسے ہی لے کے جا رہے ہیں تو پھر ہم اسلام آباد پہنچے ہوں گے، اور اسد منظور بٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، لیکن وکلا ہر صورت سڑکوں پہ آئیں گے اور آئینی عدالتوں اور اس طرح کا جو معاملات ہیں اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تعیناتی کا مطالبہ کیا اور ان کے حق میں نعرے بازی بھی ہوئی۔ دوسری طرف جو اب تک کی پیش رفت ہے اس کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم پر جو بریک تھرو دیکھنے کو ملا ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، مقصد ہے وہ ایکسٹینشن سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ حکومتی اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ آج شام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور ہر صورت ہماری ملاقات ہو، ملاقات کے بعد ہی فیصلے ہوں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نورین نیازی کی درخواست پر سماعت ہونی تھی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج صبح سویرے سماعت نہ کی، کہا گیا جی کہ 1 بجے دن 1 بجے سماعت ہوگی۔ 1 بجے صرف ارجنٹ کیسز کی سماعت کے بعد باقی تمام کیسز ڈی لسٹ ہو گئے، اور ارجنٹ کیسز ہوتے ہیں جو فریش فائل ہوئے ہوتے ہیں،
اور جو یہ ریگولر کیس تھا نورین نیازی والا، اور آج امید تھی کہ عدالت کی جانب سے، چونکہ اب تو وہ SCO بھی ختم ہو گئی ہے تو عدالت اجازت دے گی، لیکن کیس ہی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ دوسری جانب قاضی فاضل صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور کے رہائشی اکمل خان باری نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف مس کنڈکٹ کی انکوائری کی جائے، چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کو کام سے روکنے اور انکوائری کے بعد عہدے سے ہٹایا جائے۔ PTI دور حکومت میں چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا گیا تھا۔ ریفرنس دائر کرنے پر فاضل صاحب PTI کے خلاف جانبداری ظاہر کرتے رہے۔ PTI کے تمام مقدمات میں PTI کے خلاف فیصلے دیے گئے۔ قاضی فاضل صاحب نے سیاسی بنیادوں پر فیصلے دیے۔ اکمل خان باری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لاہور کے مقامی رہنما ہیں، ان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف یہ شکایت دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور کہا گیا جی کہ ہر صورت ان کو عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کو کام سے روکا جائے۔ بیرسٹر گوہر علی خان آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا لمیٹڈ رہتے ہیں اور بڑا ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے آج دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومتی بینچز سے 7 ممبران ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے کچھ دیر پہلے انکشاف کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا نہ ڈر کے ہمارے جواب دیا ہے۔ وثوق سے کہتا ہوں جب یہ بل لائیں گے تو 7 حکومتی MNA انہیں ووٹ دینے کی بجائے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا وہ ممبران کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دیں گے، وہ ضمیر کے مطابق جو غیر آئینی ترامیم ہے اس کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ ان حکومتی ممبران نے کہا ہے کہ ہم نااہل بھی ہو جائیں لیکن ووٹ نہیں دیں گے۔ PTI چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ شاید بلاول بھٹو کو بھی علم ہے کہ ان کے اپنے ممبران ووٹ نہیں دے رہے، اس وجہ سے وہ بھی آئینی ترامیم اور آئینی عدالت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ ہو۔ اب اصل چیز ہے 3 ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس کی تعیناتی۔ اب جب سپریم کورٹ برقرار ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات برقرار ہیں، تو اب امید بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی ترامیم ہوئیں جو پاکستان تحریک انصاف تو الٹیمیٹ اس کو نہیں مانے گی، اگر کوئی ہو بھی گئی ایسی ترامیم تو پھر سپریم کورٹ میں جو اکثریتی ججز ہیں وہ ان ترامیم کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ترامیم میں ہی سپریم کورٹ کے اختیارات ہی ختم کر دیتے اور آئینی عدالت کے پاس اختیارات دے دیتے اور سو موٹو صرف آئینی عدالت لے سکتی، تو پھر تو سپریم کورٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس وجہ سے یہ خوشائند بات ہے کہ ایکسٹینشن اور آئینی عدالت کا معاملہ آج ختم ہوا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔